أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم یا فرقے کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے معاملے میں عدل و انصاف کا طریق ترک کر دو، بلکہ ہر حال میں ہر ایک سے انصاف کا معاملہ کرو۔ یہی طریق تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو۔ صدر اجلاس اور معزز سامعین، جیسا کہ آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ میری تقریر کا عنوان ہے سیرت سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، مخالفین سے حسن سلوک کی روشنی میں۔ حاضرین کرام، انبیاء کی بعثت کا زمانہ رشد و ہدایت کا زمانہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انعکاس ان کے بابرکت وجود کے ذریعہ کل موجودات کو منور کر دیتا ہے۔ اگرچہ نبی کی آمد سے پہلے ایمانی حالت کے اعتبار سے تمام لوگ رات کی تاریکی کی طرح ایک ہی حالت میں ہوتے ہیں، مگر نور نبوت سے وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل ہدایت کے چشموں سے سیراب ہو کر عدل و انصاف اور ایتاء ذی القربیٰ جیسے عظیم مدارس سے متصف ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف ظلمت کو پسند کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت کی ہر شمع کو بجھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ حق اور باطل کے اس مقابلہ میں کامیابی اگرچہ ہمیشہ حق کی علمبردار مومنین کی جماعت کو ہی حاصل ہوتی ہے، مگر بغض و عناد اور مخالفت کے اس نازک دور میں بھی متلاشیان حق کے لیے ایسے بہت سے شواہد ظاہر ہوتے ہیں جن کے ذریعہ ایک مامور من اللہ کی صداقت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ حقائق کیا ہے؟ یہی کہ جب مخالف اپنے اموال و نفوس کے نشے میں چور ہو کر نبی اور اس کی جماعت کی ایذاء رسانی کے لیے ہر ناجائز طریق اختیار کرتا ہے، تو اس کے برعکس مامور زمانہ اور اس کی مختصر سی جماعت بلند حوصلگی کے ساتھ ایسا اعلیٰ درجے کا روحانی اور اخلاقی نمونہ ظاہر کرتے ہیں جو انہیں ایک امتیازی شان عطا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آج سے تقریباً 125 سال قبل الہی نوشتوں کے مطابق جب آفتاب نبوت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکات سے دنیا نے اپنا منہ موڑ لیا، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق 14ویں صدی کے سر پر ان انوار و فیضان کے اثر نو انعکاس کے لیے بدر کامل حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود اور مہدی موعود بنا کر مبعوث فرمایا۔ حاضرین کرام، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پاک اور مطہر سیرت پر تفصیلی روشنی ڈالنے سے پہلے میں اس مقدس عہد بیعت کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو آپ اذن الہی کے ماتحت ہر اس شخص سے لیا کرتے تھے جو آپ کی بیعت کے لیے کر کے سلسلہ احمدیہ میں شامل ہوتا ہے، اور جو در حقیقت جماعت احمدیہ کے قیام کے لیے بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس عہد بیعت کی 10 شرائط میں سے چوتھی شرط یہ ہے کہ بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے
کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور طرح سے۔ اور پھر نویں شرط یہ ہے کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا، اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خداداد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچائے گا۔ حضرات، قابل غور بات تو یہ ہے کہ جو شخص اپنے ساتھ تعلق اور روحانی رشتہ ہی اس عہد و پیمان پر رکھتا ہے کہ بیعت کنندہ تمام مخلوق کے ساتھ دلی ہمدردی اور محبت و شفقت کا سلوک کرے، اسے کسی نوع کی تکلیف نہ دے اور اسے ہر رنگ میں فائدہ پہنچانے میں کوشاں رہے، اس کا اپنا کردار اور نمونہ کیسا اعلیٰ اور عرفہ ہوگا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کا دل بلا امتیاز مذہب و ملت ہر انسان کی ہمدردی و الفت سے لبریز تھا۔ چنانچہ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں، میں تمام مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں اور آریوں پر یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ دنیا میں میرا کوئی دشمن نہیں۔ میں بنی نوع انسان سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسے ایک والدہ مہربان اپنے بچوں سے کرتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر میں صرف ان باطل عقائد کا دشمن ہوں جن سے سچائی کا خون ہوتا ہے۔ انسان کی ہمدردی میرا فرض ہے، اور جھوٹ اور شرک اور ظلم اور ہر ایک بد عملی اور بد اخلاقی سے بیزاری میرا اصول۔ سامعین کرام، یہ محض زبانی دعویٰ ہی نہ تھا، بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی حیات طیبہ کے ایک ایک لمحے پر محیط نظر آتی ہے۔ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں کہ خدا کا یہ بندہ کیسے اعلیٰ اور عظیم الشان اخلاق کا مالک ہے کہ جس کا دل مخلوق خدا کے دکھ درد سے پگھلا جا رہا ہے، اور یہ غم اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر ہے کہ راتوں کو اٹھ کر بڑی گریہ اوزاری اور آہ و بکا کے ساتھ اپنے رب کے حضور ایسی درد انگیز دعائیں کرتا ہے کہ ایک والدہ مہربان بھی اپنی اولاد کے لیے نہ کرتی ہوگی۔ چنانچہ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیال کوٹی رضی اللہ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ جن دنوں پنجاب میں طاعون کا دورہ تھا، بے شمار آدمی ایک دن میں اس موذی مرض میں شکار ہو کر ہلاک ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو علیحدگی میں دعا کرتے سنا اور یہ نظارہ دیکھ کر محو حیرت ہو گئے۔ حضرت مولانا صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا میں آپ کی آواز میں اس قدر درد اور سوزش تھی کہ سننے والے کا پتا پانی ہوتا تھا، اور آپ اس طرح آستانہ الہی پر گریہ اوزاری کر رہے تھے جیسے کوئی عورت درد زیر سے بے قرار ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے غور سے سنا تو آپ مخلوق خدا کے واسطے طاعون کے عذاب سے نجات کے لیے دعا فرما رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ الہی، اگر یہ لوگ طاعون کے عذاب سے ہلاک ہو گئے تو پھر تیری عبادت کون کرے گا؟ سامعین کرام، غور طلب امر یہ ہے کہ مخالفین پر اتمام حجت کے بعد عذاب کی صورت میں طاعون کا نشان ظاہر ہوتا ہے، جو آپ کی صداقت کا زبردست ثبوت ہے، اور جس کے ٹل جانے سے آپ کے مخالفین کو اعتراض کا موقع مل سکتا تھا، مگر آپ ہیں کہ رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں کہ الہی تو رحیم و کریم ہے، تو اپنی مخلوق کو اس عذاب سے بچا لے اور اپنے کمال لطف و کرم سے ان کی ہدایت و رشد کے سامان پیدا فرما دے۔ در حقیقت ان دعاؤں سے آپ کے مخفی ارادوں اور دلی خواہشات کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دعائیں کسی انسان کی خواہشات کا نچوڑ ہوتی ہیں اور اس کی اندرونی سیرت کا آئینہ دار بھی۔ معزز سامعین، سن 1903 کی بات ہے، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آحد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی کو ظاہری طور پر پورا کرنے کی غرض سے مسجد اقصیٰ میں ایک مینار کی تعمیر کا ارادہ فرمایا، جس پر قادیان کے بعض آریوں نے ڈپٹی کمشنر گرداسپور کے پاس شکایت کر دی کہ اس مینار کی تعمیر کو روک دیا جائے کیونکہ اس سے ہماری عورتوں کی بے پردگی ہوگی۔ اس پر ڈپٹی مجسٹریٹ قادیان آیا اور شکایت کنندہ مخالفین کے ہمراہ حضور علیہ السلام سے ملاقات کی
حضور علیہ السلام نے ان کی شکایت کا جواب دیتے ہوئے بڑی متانت سے فرمایا کہ ہم یہ مینار کوئی سیر و تفریح یا تماشے کے لیے نہیں بنا رہے، بلکہ محض ایک دینی غرض مقصود ہے، اور یہ شکایت محض ہماری دشمنی کی وجہ سے کی گئی ہے، ورنہ اس میں بے پردگی کا تو کوئی سوال نہیں، اور اگر بالفرض کوئی بے پردگی ہوگی تو اس کا اثر ہم پر بھی ویسا ہی پڑے گا جیسا ان پر۔ اور لالا بڈھا مل صاحب آریہ جو حضور کی مخالفت میں پیش تھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، یہ لالا بڈھا مل پاس بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ بچپن سے لے کر آج تک کیا کبھی ایسا ہوا کہ اسے فائدہ پہنچانے کا مجھے موقع ملا ہو اور میں نے فائدہ پہنچانے میں کوئی کمی کی ہو، اور پھر اسی سے پوچھیں کیا کبھی ایسا ہوا کہ مجھے تکلیف دینے کا اسے کوئی موقع ملا ہو اور اس نے مجھے تکلیف دینے میں کوئی کسر چھوڑی ہو۔ حضرت حافظ روشن علی صاحب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت لالا بڈھا مل پاس بیٹھے تھے، مگر شرم اور ندامت کی وجہ سے انہیں جرت نہیں ہوئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات کا جواب دینا تو درکنار حضور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس قسم کے ہمسائے جو ہمیشہ در پہ آزار رہتے ہوں، ان کے ساتھ محبت اور شفقت کی یہ عظیم الشان مثال ہے۔ پھر محبت اور شفقت اور عفو و درگزر کا یہ سلوک ہمسایوں تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ آپ کے اشد ترین دشمن بھی اس سے محروم نہ رہے۔ حیرت کا مقام ہے کہ ایک طرف فریق مخالف دشمنی اور عناد میں اندھے ہو کر ہر طرح کے اوچھے اور غلیظ اعتراضات کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، اور فحش گالیاں اور گندہ دہانی سے باز نہیں آتے، اور دوسری طرف آپ ہیں کہ کمال صبر و تحمل اور ضبط نفس کا بے مثال نمونہ دکھاتے ہیں کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک روز فرمایا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے نفس پر اتنا قابو رکھتا ہوں اور خدا تعالیٰ نے میرے نفس کو ایسا مسلمان بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک سال بھر میرے سامنے بیٹھ کر میرے نفس کو گندی گالیاں دیتا رہے، آخر وہی شرمندہ ہوگا اور اسے اقرار کرنا پڑے گا کہ وہ میرے پاؤں جگہ سے اکھاڑ نہ سکا۔ حضرات، وقت کی رعایت سے صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ لاہور میں قیام کے دوران پیر گولڑوی صاحب کے ایک مرید حضور علیہ السلام سے ملنے کے بہانے آیا اور آ کر سامنے بیٹھ گیا اور کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہی۔ حضور نے اجازت دے دی۔ اس پر اس نے گالیاں نکالنی شروع کر دیں، اور اس قدر گالیاں دیں کہ گالیوں کی لغات میں کوئی لفظ اس نے نہیں باقی نہ چھوڑا۔ جب ذرا ٹھہر جاتا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے، سائیں صاحب کچھ اور وہ پھر بھڑک اٹھتا، گالیاں شروع کر دیتا۔ حضرت اقدس تھوڑی پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتے رہے۔ جب اپنی بکواس کرتے کرتے خود ہی تھک ہار کر خاموش ہو گیا تو حضور نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، بھائی صاحب کچھ اور بھی کہہ لے۔ اس پر وہ گڑ گڑا کر حضور کے پاؤں پر گر پڑا اور معافی کا خواستگار ہوا اور کہنے لگا کہ مجھ سے سخت نادانی ہوئی، میں حضور کے مرتبے کو نہیں پہچانتا، میری توبہ۔ بس آپ کیا خوب فرماتے ہیں، گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے۔ اور اپنی جماعت کو تعلیم دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، گالیاں سن کے دعا دو، پا کے دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار۔ اے میرے پیارے شکیبو، صبر کی عادت کرو، وہ اگر پھیلائیں بدبو تم بنو مشک تتار۔ سامعین کرام، مولوی محمد حسین بٹالوی اہل حدیث فرقہ کے مشہور و معروف عالم تھے، اور ایک زمانہ میں وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر جان چھڑکتے تھے۔ ان کا قلم آپ کی مدح میں تعریفی کلمات لکھتے نہ تھکتا تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے ابراہیم احمدیہ شائع فرمائی تو اس کتاب پر ریویو لکھتے ہوئے یہاں تک لکھا کہ اسلام کی تائید میں گزشتہ 1300 سال سے کوئی کتاب اس شان کی نہیں لکھی گئی، لیکن
جب حضور علیہ السلام نے باذن الہی مسیح موعود ہونے کا اعلان فرمایا تو یہ صاحب آپ کی مخالفت میں کھڑے ہو کر صف اول کے معاند بن گئے، اور اس غلط فہمی کی بنا پر کہ حضور علیہ السلام نے جو عروج حاصل کیا ہے یہ میرے اس ریویو کی وجہ سے حاصل ہوا ہے جو میں نے براہین احمدیہ کے حق میں لکھا تھا، ان صاحب نے بڑے تمطراق سے اعلان کیا کہ میں نے ہی اسے اونچا کیا تھا اور اب میں ہی اس کو گراؤں گا، اور پھر آپ کی مخالفت میں اس قدر ترقی کی کہ کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا، اپنے اخبار اشاعت السنہ میں گالیوں سے بھرے مضامین تحریر کیے، آپ کے خلاف سب سے پہلے کفر کا فتویٰ تیار کیا، گورنمنٹ میں آپ کے خلاف جھوٹی مخبریاں کیں، آپ کے خلاف مقدمات میں جھوٹی گواہیاں دیں، لیکن آخری عمر میں جب حضور علیہ السلام کے الہام انی مہین من ارادہ اہانتک کی زد میں آ کر ذلت اور رسوائی کا شکار ہوا اور اس کی حالت ظاہر یہاں تک پہنچی کہ اس کا اپنا اخبار بند ہو گیا، اور تو وہ حضور علیہ السلام کے خلاف اپنے مضامین لیے پھرتا تھا اور کوئی ایڈیٹر اور مولوی اپنے اخبار میں اسے چھاپتا نہ تھا۔ تو ایسے وقت میں حضور علیہ السلام نے مولوی صاحب کو کہلا بھیجا کہ آپ ہمارے پاس قادیان آ جائیں، ہم آپ کے مضمون کی کتابت بھی کروا دیتے ہیں اور چھپوا بھی دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ اخلاق اور عظمت کردار صرف اور صرف معمور من اللہ کے ہی شایع نشان ہے۔ انہی مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے بارے میں ایک روایت میں حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مارٹن کلارک کے مقدمے میں ایک شخص فضل الدین لاہوری حضور علیہ السلام کی طرف سے وکیل تھا۔ یہ شخص غیر احمدی تھا۔ جب مولوی محمد حسین بٹالوی حضرت صاحب کے خلاف شہادت میں پیش ہوا تو مولوی فضل الدین صاحب وکیل نے حضرت صاحب سے پوچھا کہ اگر اجازت ہو تو میں مولوی محمد حسین کے حسب نسب کے متعلق سوال کروں۔ حضرت صاحب نے سختی سے منع فرمایا کہ میں اس کی اجازت نہیں دیتا، اور فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء۔ مولوی شیر علی صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ خود مولوی فضل الدین نے باہر آ کر ہم سے بیان کیا، اس پر اس بات کا بڑا اثر ہوا تھا، چنانچہ وہ کہتا تھا کہ مرزا صاحب نہایت عجیب اخلاق کے آدمی ہیں، ایک پرلے درجے کا دشمن ہے، اور وہ اقدام قتل کے مقدمے میں آپ کے خلاف شہادت میں پیش ہے، اور میں اس کا حسب نسب پوچھ کر اس کی حیثیت کو چھوٹا کر کے اس کی شہادت کو کمزور کرنا چاہتا ہوں۔ اس سوال کی ذمہ داری بھی مرزا صاحب پر نہیں تھی بلکہ مجھ پر تھی، مگر میں نے جب پوچھا تو آپ نے بڑی سختی سے روک دیا، اور ایسے سوال کی میں ہرگز اجازت نہیں دیتا، کیونکہ خدا ایسے طریق کو ناپسند کرتا ہے۔ اور اس طرح آپ نے گویا اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر بھی اپنے جانی دشمن کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائی، اور اس واقعہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت صاحب اپنے ہاتھ سے کسی دشمن کی بھی ذلت نہیں چاہتے تھے۔ ہاں، جب خدا کی طرف سے کسی کی ذلت کا سامان پیدا ہوتا تھا تو وہ ایک نشان الہی ہوتا تھا جسے آپ ظاہر فرماتے تھے۔ آپ کیا خوب فرماتے ہیں، سخت جاں ہیں ہم، کسی کے بغض کی پرواہ نہیں، دل قوی رکھتے ہیں ہم، دردوں کی ہے ہم کو سہار۔ احباب کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام قادیان کے مالکان میں سے ایک تھے، لیکن دعوے کے ابتدائی ایام میں قادیان کی زمین باوجود فراخی کے آپ اور آپ کی جماعت کے لیے تنگ تھی۔ آپ کی قلیل اور غریب جماعت کو سخت تکلیف دی جاتی۔ باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کے دامن میں قادیان کے شریر اور خبیث مخالفوں نے پخانہ تک ڈلوا دیا۔ ایک ٹوکری مٹی کی بھی غریب مہاجرین کو لینے نہ دیتے۔ ظالم تباہ ایسے موقعوں پر ٹوکریاں اور کدالیں بھی چھین کر لے جاتے، اور اس قسم کے واقعات آئے دن ہوتے رہتے جو آپ کے چچا زاد بھائی مرزا امام الدین اور مرزا نظام الدین کی شہ پر ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ابتدائی زمانے کا ذکر ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اجازت سے سید احمد نور صاحب کابلی مرحوم نے اپنا مکان تعمیر کرنا شروع کیا، تو قادیان کے کثیر تعداد غیر مسلموں نے
ان پر حملہ کر کے ان کو لہو لہان کر دیا۔ اس کشمکش میں ایک برہمن پالا رام کو بھی پیشانی پر چوٹ آئی۔ حضور علیہ السلام کو اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا باہم صلح اور سمجھوتا کروا دینا چاہیے، جس طرح بھی ہو۔ چنانچہ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی اور حضرت مفتی فضل الرحمان صاحب بھیروی نے ان کے سرگنوں سے بات چیت کی تو بظاہر سبھی نے کہا کہ ہاں صلح ہو جانی چاہیے اور کسی فریق کو عدالت میں نہیں جانا چاہیے، لیکن در پردہ ان لوگوں کی شے پر پالا رام نے حضرت خلیفہ اول اور مولوی محمد علی صاحب مرحوم اور سید نور احمد صاحب کے خلاف نالش کر دی، جو سردار غلام حیدر خان مزاری کی عدالت میں دائر کی گئی۔ چونکہ صلح کی تجویز کو فریق مخالف ٹھکرا چکا تھا، لہذا اس بلوہ کی پولیس کو جب اطلاع کی گئی تو پولیس نے اپنی تفتیش میں 16 افراد کو مجرم پا کر ان کا چالان کر دیا، اور یہ مقدمہ بھی سردار غلام حیدر کی ہی عدالت میں پیش ہوا۔ حضرات، قادیان کے آریوں کی انتہائی مخالفانہ کوشش کے باوجود پالا رام کی درخواست پہلی ہی پیشی میں خارج ہو گئی، لیکن دوسرا مقدمہ جو پولیس کی طرف سے تھا اس میں ملزمان کے خلاف فرض جرم لگائی گئی، شہادت صفائی بھی گزر گئی، روئے داد مقدمہ میں جرم بھی ثابت ہو چکا۔ اب آخری مرحلہ فیصلہ سنانا باقی تھا، جس میں ملزمان کو سزا لازمی تھی۔ اس پر ملزمان لالا شرمپت اور لالا ملاوہ مرگ اور بعض دوسرے لوگوں کو لے کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑی معذرت کی کہ یہ بھی کہا کہ آپ کے بزرگ ہم سے ہمیشہ حسن سلوک کرتے رہے ہیں، آپ بھی درگزر فرمائیں، اور بڑے پختہ وعدہ کے ساتھ کہا کہ آئندہ ایسی حرکت نہ ہوگی۔ چنانچہ حضور نے ان کو معاف کر دیا۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی بیان کرتے ہیں کہ حضور نے مجھے حکم دیا کہ میں عدالت میں جا کر کہہ دوں کہ ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اس پر میں نے، یعنی حضرت مولانا شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی کہتے ہیں کہ اس پر میں نے واقعات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ مقدمہ پولیس کی طرف سے ہے، جو ملزمان کے رہا کیے جانے کو کبھی پسند نہیں کریں گے، اور ہمارے اختیار سے باہر ہے کہ ہم یہ مقدمہ بطور راضی نامہ ختم کر دیں۔ اس پر آپ نے فرمایا ہمارے اختیار میں جو کچھ ہے وہ کر لینا چاہیے، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، میری طرف سے جا کر کہہ دیا جائے کہ انہوں نے معاف کر دیا ہے، ہم کو ان سے کچھ غرض نہیں، ہم نے چھوڑ دیا ہے، اگر عدالت منظور نہ کرے تو اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، فوراً چلے جاؤ۔ چنانچہ دوسرے روز مکرم عرفانی صاحب اور مکرم مفتی فضل الرحمان صاحب دونوں عدالت پہنچے اور مجسٹریٹ سردار غلام حیدر مزاری کو حضور کا پیغام پہنچایا، جس پر اس نے کہا اب کیا ہو سکتا ہے، سرکار مدعی ہے، روئے داد مقدمہ ختم ہو چکی ہے، صرف حکم باقی ہے۔ اس پر عرفانی صاحب نے کہا جو کچھ بھی ہو، حضرت صاحب نے معاف کر دیا ہے، آپ کو جو اختیار ہے آپ کریں، ہم کو جو حکم تھا آپ تک پہنچا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، غلام احمد کی، غلام احمد کی، اسلام احمدیت، نعرہ تکبیر۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مجسٹریٹ صاحب پر بہت متاثر ہوئے اور کہا جب مرزا صاحب نے معاف کر دیا ہے تو میں بھی معاف کرتا ہوں، اور ملزموں کو مخاطب کر کے کہا کہ ایسا مہربان انسان کم دیکھا گیا ہے جو دشمنوں کو اس وقت بھی معاف کر دے جبکہ وہ اپنی سزا بھگت رہے ہوں، اور ان کو بہت کچھ ملامت، یعنی جو ملزم تھے ان کو بہت کچھ ملامت کی کہ ایسے بزرگ کی جماعت کو تم تکلیف دیتے ہو، بڑے شرم کی بات ہے، آج تم سب سزا پاتے، مگر یہ مرزا صاحب کا رحم ہے کہ تم سب کو جیل سے بچا لیا۔ سامعین کرام، یہ ان مخالفین سے درگزر کا معاملہ ہے جو پہلے بھی کئی بار جماعت کے معزز افراد سے مختلف قسم کی بدسلوکیاں کرتے چلے آتے ہیں، اور ایسی عداوت اور حسد میں بڑے ہوئے اور اپنی عداوت اور حسد میں بڑے ہوئے تھے
اس قسم کے دشمنوں سے عفو درگزر کی یہ مثال ایسی ہے جو تاریخ عالم میں بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ سامعین کرام، آپ کے چچا زاد بھائی مرزا امام الدین اور مرزا نظام الدین نہ صرف پرلے درجے کے بے دین اور دنیا دار طبیعت کے مالک تھے، بلکہ ان کے خیالات پر دہریت اور الحاد کا غلبہ تھا۔ اسی وجہ سے حضور کی مخالفت ان کا روزانہ کا مشغلہ تھا۔ جب مسجد مبارک کے راستے میں انہوں نے دیوار کھینچی جس سے آپ اور آپ کی قلیل جماعت کو سخت مشکلات کا سامنا ہوا، گویا آپ قید کے بغیر ہی قید ہو کر رہ گئے اور ملاقاتیوں اور نمازیوں کو ایک بڑا چکر کاٹ کر ہندو بازار سے ہو کر آنا پڑتا، اور اس شرارت نے احمدیوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو مجبوراً وکلاء کے مشورے سے قانونی چارہ جوئی کرنی پڑی۔ 1 سال 8 ماہ تک یہ تکلیف دہ مقدمہ چلتا رہا۔ بالآخر خدائی بشارت کے مطابق آپ کو فتح حاصل ہوئی اور یہ دیوار انہی لوگوں کے ذریعے سے جنہوں نے تعمیر کی تھی گروائی گئی۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام کے وکیل نے حضور علیہ السلام سے اجازت لیے کے بغیر مرزا نظام الدین کے خلاف مقدمے کے خرچے کی ڈگری حاصل کر کے کرکی کا حکم جاری کروا دیا، تو اس پر انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں خرچہ معاف کر دینے کی درخواست کی۔ اس طرح جب حضور کو ان حالات کا علم ہوا، یعنی حضور کے علم میں ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوا ہے، تو اس طرح جب حضور کو ان حالات کا علم ہوا تو آپ اپنے وکیل پر سخت خفا ہوئے کہ میری اجازت کے بغیر خرچے کی ڈگری کیوں کرائی گئی، فوراً واپس لی جائے۔ دوسری طرف مرزا نظام الدین کو لکھا کہ آپ مطمئن رہیں، کوئی کرکی نہ ہوگی، یہ ساری کارروائی میرے علم کے بغیر ہوئی ہے۔ سامعین کرام، غور کا تو یہ مقام ہے کہ دشمن حضور اور آپ کی جماعت کو تنگ کرنے کے لیے ناخنوں تک زور لگا دیتا ہے، اور جب وہ ناکام ہو جاتا ہے اور حضور کے علم کے بغیر ان پر خرچہ کا بوجھ ڈالا جاتا ہے تو وہ بھاگتے ہوئے حضور علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ظالم ہوتے ہوئے بھی یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم پر بوجھ کیوں ڈالا گیا، اور حضور علیہ السلام ہیں کہ مظلوم ہوتے ہوئے بھی معذرت کرتے ہیں کہ یہ سب میرے علم کے بغیر ہوا ہے، اور اپنی طرف سے ہر طرح کے نیک سلوک کا بھروسہ دلاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ سلوک آپ نے اپنے آقا و متا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم المثال سلوک کی پیروی میں کیا تھا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت اپنے مغلوب و مفتوح دشمنوں کو یہ کہہ کر معاف فرما دیا تھا کہ جاؤ تم آزاد ہو، میری طرف سے تم پر کوئی گرفت نہیں۔ حاضرین کرام، امرتسر کے میڈیکل مشن کے پادری ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک نے سن 1897 میں حضور علیہ السلام پر اقدام قتل کا مقدمہ دائر کیا۔ اس مقدمے کی سماعت میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ گرداسپور کپتان ڈیگلس نے، جو خود ایک عیسائی تھا، اس مقدمے کو محض جھوٹا اور بناوٹی پایا اور آپ کو باعزت بری قرار دیا۔ سامعین، یہ مقدمہ اقدام قتل کا مقدمہ تھا جس کی سزا یا تو سزائے موت یا کم از کم عمر قید ہو سکتی تھی۔ ایسا سنگین مقدمہ اور اس کو دائر کرنے والا آپ کا شدید معاند، جس نے آپ کو اس جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور ہر قسم کے مکر و فریب کے علاوہ سراسر جھوٹے گواہ بھی پیش کیے، اگر کوئی اور ہوتا تو ایسے خطرناک دشمن سے بدلہ لینے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا اور مقدمہ تو ضرور چلاتا، مگر جب یہی بات کپتان ڈیگلس نے حضور علیہ السلام سے دریافت کی تو آپ نے فرمایا، میرا کوئی مقدمہ نہیں، میں کوئی مقدمہ نہیں کرنا چاہتا، میرا مقدمہ آسمان پر ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھے اپنے وعدہ کے موافق بری کر دیا ہے اور وہ میرا محافظ ہے، مجھے انتقامی چارہ جوئی کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح میرٹھ شہر کے ایک شخص احمد حسین شوکت نے ایک اخبار شائنہ ہند جاری کیا ہوا تھا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت میں اس نے اپنے اخبار کا ضمیمہ جاری کیا، جس پر ہر قسم کے گندے مضامین شائع کرتا اور اس طرح پر جماعت کی دل آزاری کرتا۔ میرٹھ کی جماعت کو خصوصیت سے تکلیف ہوتی کیونکہ وہاں سے ہی یہ گندہ پرچہ نکلتا تھا۔
2 اکتوبر سن 1902 کا واقعہ ہے کہ میرٹھ کی جماعت کے صدر مکرم شیخ عبدالرشید صاحب نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ ضمیمہ شاہنہ ہند کے توہین آمیز مضامین پر عدالت میں نالش کر دوں۔ اس پر سیدنا حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے لیے خدا کی عدالت کافی ہے، یہ گناہ میں داخل ہوگا اگر ہم خدا کی تجویز پر تقدم کریں، اس لیے صبر اور برداشت سے کام لیں۔ تم نہ گھبراؤ اگر وہ گالیاں دیں ہر گھڑی، چھوڑ دو ان کو کہ چھپوائیں وہ ایسے اشتہار۔ حاضرین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی عادت تھی کہ قادیان کے غیر مسلم افراد کی عیادت اور خبرگیری کے لیے خود تشریف لے جاتے۔ چنانچہ لالا شرم پر ایک مرتبہ سخت بیمار ہو گئے، ان کے پیٹ پر خطرناک قسم کا پھوڑا نکل آیا اور وہ سخت گھبرا گئے۔ حضور کو علم ہوا تو آپ خود ان کی عیادت کے لیے ان کے تنگ و تاریک مکان میں تشریف لے جاتے۔ اسلام کا مخالف ہونے کے باوجود وہ عرض کرتا کہ حضرت جی میرے لیے دعا کریں، آپ اس کے لیے دعا کرتے، تسلی دیتے اور علاج کے لیے ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب کو مقرر کیا، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا کہ لالا جی صحت یاب ہو گئے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آریہ ملاوہ مل نام مرض ذک میں مبتلا ہو گیا اور آثار نا امیدی ظاہر ہوتے جاتے تھے، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک زہریلا سانپ اس کو کاٹ گیا ہے۔ وہ ایک دن اپنی زندگی سے نا امید ہو کر میرے پاس آ کر رویا۔ میں نے اس کے حق میں دعا کی تو جواب آیا، قلنا یا نارو کونی بردم و سلامہ، یعنی ہم نے تب کی آگ کو کہا کہ سرد و سلامت ہو جا۔ چنانچہ بعد اس کے وہ 1 ہفتے میں اچھا ہو گیا اور اب تک زندہ موجود ہے۔ حضرات، یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اخلاق عالیہ اور بلند کردار کا ان سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو صرف غیروں سے ہی حسن سلوک کے واقعات تک ہی محدود نہیں، بلکہ آپ نے قرآن مجید کی حسین تعلیمات کی روشنی میں عالمگیر اخوت اور یکجہتی کی بنیاد رکھتے ہوئے ہر قوم و ملت کی طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھایا، جیسا کہ آپ صدر اجلاس کے خطاب سے بھی ابھی آپ سن چکے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ چونکہ خدا تعالیٰ ساری دنیا کا خدا ہے، اس لیے اس نے کسی قوم و ملک سے سوتیلے پن کا سلوک نہیں کیا، بلکہ ہر قوم اور جاتی کی طرف اپنے نبی اور رسول اور رشی منی اوتار بھیج کر ہر طبقے کی ہدایت اور رہنمائی فرمائی ہے، جیسا کہ قرآن مجید واضح طور پر اعلان فرماتا ہے کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، یعنی دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جس کی طرف خدا نے کوئی مامور و مرسل اور ہادی نہ بھیجا ہو، اور البتہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت اس امر کا تقاضا کرتی تھی کہ جب دنیا کی کل اقوام ذہنی اور شعوری ارتقاء کی منازل طے کرتے کرتے ایسی پختگی حاصل کر لیں کہ ان میں عالمگیر شریعت کو قبول کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تو ایک عالمگیر دائمی شریعت نازل کی جاتی جو اس نے سرور کائنات فخر موجودات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی صورت میں نازل فرمائی۔ اور آج جب کہ ذرائع آمد و رفت اور آلات روابط کی وجہ سے کل دنیا اکٹھی ہو کر ایک خاندان کی طرح ہو رہی ہے، قرآن و حدیث کی پیش گوئیوں کے مطابق آقائے دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کامل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ اسلام کی پرامن تعلیمات کی دنیا بھر میں اشاعت و تبلیغ کی عظیم الشان مہم پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہو چکی ہے، تاکہ ساری دنیا کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا جائے۔ سامعین کرام، اگرچہ یہ خوبصورت تعلیم قرآن مجید میں پہلے سے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اپنے انبیاء مبعوث فرمائے ہیں، بلکہ حدیث کی روح سے یہ بھی تسلیم ہے کہ دنیا میں 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، مگر بدقسمتی سے مسلمان بالعموماً اس بات سے ناآشنا تھے کہ ملک عرب اور شام و فلسطین کے علاوہ بھی
دیگر ممالک میں بھی انبیاء آتے رہے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ عظیم الشان کارنامہ ہے کہ آپ نے اس قرآنی اصول کے مطابق ہر قوم و مذہب کے مقدس بزرگوں کی عزت و تکریم کو قائم فرمایا۔ چنانچہ اس ضمن میں آپ فرماتے ہیں، یہ اصول نہایت پیارا اور امن بخش اور صلح کاری کی بنیاد ڈالنے والا اور اخلاقی حالتوں کو مدد دینے والا ہے کہ ہم ان تمام نبیوں کو سچا سمجھ لیں جو دنیا میں آئے، خواہ ہند میں ظاہر ہوئے ہوں یا فارس میں یا چین میں یا کسی اور ملک میں، اور کروڑ ہا دلوں میں ان کی عزت اور عظمت بٹھا دی گئی اور ان کے مذہب کی جڑ قائم کر دی گئی، اور کئی صدیوں تک وہ مذہب چلا آیا۔ یہی اصول ہے جو قرآن نے ہمیں سکھلایا ہے۔ اسی اصول کے لحاظ سے ہم ہر مذہب کے پیشوا کو، جن کی سوانح اس اصول کے نیچے آ گئی ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ الغرض آج جماعت احمدیہ عالمگیر اپنے مقدس بانی کی ابتدا میں قرآنی تعلیم کی روشنی میں ان تمام نبیوں، رسولوں، رشی منی اور اوتاروں کی دل و جان سے عزت و تکریم کرتی ہے جو دنیا میں خواہ کسی بھی قوم اور ملک میں آئے ہوں۔ ہندوستان کے راجہ کرشن جی مہاراج، رام چندر جی مہاراج، مہاتما بدھ جی مہاراج، اور اسی طرح چین کے کنفیوشس اور ایران کے زرتشت علیہ السلام سبھی کے لیے محبت اور عقیدت کے جذبات رکھتی ہے۔ آج جماعت احمدیہ کی اس بے نظیر تعلیم کی وجہ سے ایک عالمگیر اخوت اور امن و شانتی کی بنیاد دنیا کے 202 ممالک میں قائم ہو چکی ہے۔ بے شک آج بھی ہمارے بعض بھائی ہمارے اس عقیدے کی وجہ سے ہماری مخالفت کرتے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ بالآخر ایک دن ساری دنیا اس صداقت کو قبول کرنے پر مجبور ہوگی اور ساری دنیا حضرت سرور کائنات، فخر موجودات حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کے نائب اور بروز کامل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ ایک جھنڈے تلے جمع ہوگی۔ تب مسیح محمدی کا یہ قول پوری شان کے ساتھ پورا ہوگا کہ دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا۔ میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بھر میرا یہی ہے۔ سب پاک ہیں پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر، لیکز خدائے برتر، خیر الورا یہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام راہوں پر چلنے اور ان اوصاف کریمانہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیہ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ عالمگیر، پیشوایان مذاہب